پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے حیران کن لمحات ہیں جب عوامی مقبولیت کا بے پایاں اظہار اس شدت سے ہوا تھا کہ ان لمحات کے نقوش آج تک اس ملک کی سیاسی بساط پر ثبت ہیں۔ مقبولیت کے ایسے لمحے اور عوام کا اس طرح کا سیلاب اکٹھا کرنا کسی نادیدہ یا پس پردہ قوت کا کمال ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی کل استعداد اور طاقت ایسا کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اتنے لوگوں کو کسی ایک شخصیت کے گرد جمع کرنا صرف اسی شخصیت کا کمال ہوتا ہے۔ اس ملک کی ساری انتظامیہ اور پس پردہ قوتیں مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ایسے تین واقعات کا میں عینی شاہد ہوں، اور شاید ان تین عظیم الشان عوامی طوفانوں سے بڑا کوئی اور طوفان پاکستان کی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ پہلی دفعہ عوامی قوت کا مظاہرہ 22 جون 1966 کو دیکھنے کو ملا، جب ذوالفقار علی بھٹو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی کابینہ سے اس بنیاد پر مستعفی ہو کر نکلا تھا کہ ایوب خان نے 1965 کی جیتی ہوئی جنگ تاشقند کی میز پر ہار دی ہے۔ 1000 سال تک بھارت سے جنگ کرنے کا نعرہ لگانے والے بھٹو کا ہر ریلوے اسٹیشن پر استقبال ہوا، لیکن جیسے ہی راولپنڈی سے چلنے والی ٹرین لاہور کے اسٹیشن پر پہنچی تو عوام کے جم غفیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تمام حکومتی عوامل بھٹو کے خلاف تھے، لیکن عوام اس کی پرواہ کیے بغیر فرت محبت سے باہر نکل آئے۔ دوسری دفعہ ایسی پذیرائی اور والہانہ پن 10 اپریل 1986 کو پھر لاہور میں ہی دیکھنے میں آیا، جب اسی بھٹو کی بیٹی بے نظیر اپنی جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئی۔ لاہور کی سڑکیں انسانوں کے ہجوم سے بھر گئیں، اور مینار پاکستان عوام کے بے پایاں ہجوم سے امڑ پڑا۔ یوں لگتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا اس قوم پر ایک قرض تھا جو وہ چکانا چاہتے تھے۔ اس دفعہ بھی تمام حکومتی عوامل بے نظیر کے خلاف تھے، لیکن لوگوں نے ضیاء الحق کے مارشل لاء کی بھی پرواہ نہ کی اور والہانہ انداز میں اس کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ تیسری دفعہ ویسی ہی کیفیت 30 اکتوبر 2011 کو دیکھنے کو ملی، جب عوام گزشتہ 35 سال کی اسٹیبلشمنٹ زدہ سیاسی قیادت کی کرپشن سے تنگ آ کر عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مینار پاکستان پر جمع ہوئے۔ یہ بھی ایک جذبات میں امٹتا ہوا جم غفیر تھا۔ اس دفعہ بھی حکمرانی کے تخت پر اس کے مخالف جلوہ گر تھے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی استعداد ہے، اور نہ ہی اس طرح کی محبتیں کسی منصوبہ بندی سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دعویٰ ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے وہ سب ایک ہی دل ہو، اور وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر رکھ۔ دعا اس لیے کی گئی کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمارے دل اللہ سے برگشتہ صورت کی طرف بھی پھیر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا جب میرے اکثر بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں بادشاہوں کے دلوں کو رحمت و شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں بادشاہوں کے دلوں کو غضبناکی کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ حکمران ہمارے اعمال کا مظہر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ حاکم جسے اللہ بہتر حالات کے لیے منتخب کرتا ہے وہ اس کی رحمت کی علامت ہوتا ہے، اور جسے ہم پر ظلم و جور کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے وہ اس کی غضب ناکی کی علامت ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایسا جم غفیر جو کسی لیڈر کے گرد اکٹھا ہوتا ہے وہ کسی پروپیگنڈے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بہت سارے دانشوروں اور میڈیا مینیجروں کا خیال ہے کہ ہم اپنے کالموں، ٹی وی پروگراموں یا خبروں سے لیڈر بناتے یا گراتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو جس قدر منفی پریس عمران خان کو میسر آیا ہے، آج سے پہلے کسی اور لیڈر کو نہیں ملا۔ آپ کو پورے میڈیا میں سخت محنت سے اس کے حمایتی ڈھونڈنا پڑتے ہیں۔ 2 درجن ٹی وی چینلوں میں سے صرف 2 کا رجحان اس کی طرف ہے، اور وہ بھی ذرا سی جھاڑ پر چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے دور اقتدار کے آغاز سے ہی اس کے خلاف ایک منظم منفی مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ اگر ان میڈیا مینیجروں کی آوازوں میں ذرا سا بھی اثر ہوتا تو اس ملک میں عمران خان کے حق میں 10 اپریل 2022 کی شام کبھی نہ آتی۔ یہ دن بھی پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ترین دن تھا۔ بھٹو کا 22 جون 1966، بے نظیر کا 10 اپریل 1986 اور عمران خان کا 30 اکتوبر 2011، ان رہنماؤں نے ایک مسلسل منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا، لیکن 10 اپریل 2022 اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ عمران خان کے جس کی محبت میں یہ لوگ نکلے تھے، خود اس کو بھی نہیں علم تھا کہ اس ملک کے 200 سے زیادہ شہروں اور بیرون ملک آباد پاکستانی جن جن شہروں میں آباد ہیں وہاں عوام ایک دم سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ یہ سب دلوں کو پھیرنے کا وہ عمل ہے جو اللہ نے خالصتاً اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اچھائی کی طرف پھیر دے کہ ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں، اور برائی کی طرف جانے دے کہ ہماری خواہش اسی سمت ہے۔ لیکن اس کا ایک اور اصول بھی ہے جو اس نے 3 مختلف مدارج میں ایک ہی آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا،
جب تک کہ وہ خود نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے ہم پہرے داروں والی حالت سے کب کے نکل چکے ہیں، لیکن ہم اب دوسرے مقام پر آ چکے ہیں جہاں اللہ ہماری خواہش کے مطابق ہمارے حالات بدلتا ہے۔ ہماری اس خواہش کا اظہار 10 اپریل کو جس زور سے کیا گیا تھا، لگتا ہے ہمارے حالات بدلنے والے ہیں۔ اگر عوام اپنی اس خواہش پر قائم رہے تو اس کے راستے میں آنے والی ہر قوت کو خس و خاشاک میں ملا دے گا اور ان کے ارادے ناکام بنا دے گا۔ اس کی چھوٹی سی جھلک وزیر آباد میں عمران خان کے قاتلانہ حملے سے بچنے کی صورت نظر آئی ہے کہ عقل جس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ہم اپنی اس حالات بدلنے کی خواہش پر ثابت قدم نہ رہے، ہم دل چھوڑ گئے، ہم ظلم کی وجہ سے راستہ بدل گئے، تو پھر وہی بیان کردہ تیسری حالت ہم پر طاری ہو سکتی ہے کہ پھر ہمارا کوئی کارساز اور ساتھی بھی نہ رہے۔ یوں تو دنیا ہمیں چھوڑ چکی ہے، معاشی طور پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی، لیکن اللہ نے ہمیں نہ چھوڑا تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔